ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بھئی جو جس جگہ ہے وہیں بیٹھ جائے، وہیں بیٹھ جائے، جلدی سے بیٹھ جائے، سب جلدی بیٹھ جائے۔ آواز آ رہی ہے؟ بھئی آواز آ رہی؟ بھئی جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، چلت پھرت بند کر دیں، بس آگے بھی نہیں بڑھے، وہیں بیٹھ جائے بس۔ بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والطين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه فلسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بالدين، أليس الله بحاكمين؟ قال الله تبارك وتعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله تفلحوا۔ میرے بہت سارے بزرگ اور دوست ہو، آج دعوت کی اس محنت سے جو دنیا میں چل رہی ہے، دو چیزیں چاہی جا رہی ہیں۔ ایک، ساری امت کے دل کا یقین صحیح ہو جائے، دوسرے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے۔ لے کر مشورے سے بڑی بڑی قربانی کا مقصد یہی ہے، اور یہ کام جو میں نے دو بتائے ہیں یہ بغیر دعوت کے وجود میں نہیں آ سکتے، بغیر دعوت کے وجود میں نہیں آ سکتے۔ دعوت ہوگی تو وجود میں آئیں گے سب، اور دعوت نہیں ہوگی، ہاں دعوت کی پھر تقسیم بھی ہوگی، جو آج ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، مرکز سے جو دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ترتیب ہے دعوت کی، تو اس ترتیب پر جب چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی۔ میں ان دونوں چیزوں کے نہیں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایمان کہتے ہیں جو ایمان والا ہو وہ اللہ پر مطمئن ہو جائے۔ ایمان کیسے ہے بولو؟ جو اللہ پر مطمئن ہو جائے۔ اگر یہ مطمئن نہیں ہے تو خسرہ ہے، خسرہ ہے، سمجھتے رہنا۔ مطمئن نہ ہونا کوئی دوسری طاقت اس کے دل میں ہے، مطمئن نہ ہونا کوئی دوسری طاقت اس کے دل میں ہے، اور مطمئن ہو جانا کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو مذاکرہ ہوگا، یہ مطمئن ہونے کے لیے ہے، مطمئن ہونے کے لیے ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کو اس کے کمال یعنی صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے، اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ صفات اس کمال کو کہتے ہیں جو ذات کے بالکل مشابہ ہوتا،
ذات کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. صفات اس کمال کو کہتے ہیں جو ذات کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جیسے اللہ نظر نہیں آتے ہیں، محسوس نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا کمال یہی ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آئے اور محسوس بھی نہ ہو. نظر بھی نہیں آئے. یہ تمام نظام جو ہے نا، یہ اظہار صفات ہے. کیا ہے اظہار؟ یہ شکلوں میں جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے مسئلے کا حل ہوتا ہے. یہ شکلوں میں اس لیے ہے کہ اس کی ذات کو تسلیم کیا جائے. شکلوں کا جو وجود ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بغیر مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے. نہیں، بالکل نہیں. شکلیں تو اس لیے پیدا کی ہیں، یہ جو رقم ہم سب دیکھ رہے ہیں، کہ یہ اس سے اللہ کو تسلیم کر لے کہ کوئی ذات ہے جو ایسا پیدا کرنے والی ہے. اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے خود اپنے مسئلے کا حل ہے. ہاں، اسے بھی خود حاجت ہے. تو اب اطمینان کے متعلق بات یہ ہے، اللہ کے ارادہ، صفات کا کمال، یعنی ان کی قوت، ان کا نظام، ان کا علم، ان کا ارادہ ایک ذرے کی ذرہ جو ہے جو خوردبینوں سے دیکھا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ ارادہ، اور جو ساری کائنات ہے اس کے لیے بھی وہی ارادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کائنات کا تو ارادہ الگ ہو اور ذرے کا دوسرا ہو. نہیں، سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ اور اس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، ذرہ اور پوری کائنات کوئی فرق نہیں رکھتی ہے. کوئی فرق نہیں رکھتی ہے. تو ایمان جب یہ مطمئن ہوگا، اللہ کرے ذہن میں آ جائے، ہمارے نزدیک اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد میں یہ ذرہ جو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے اور یہ کائنات جو ویسے نظر آ رہی ہے کچھ خبروں میں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہ معلوم ہو ہم کو. اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی فرق ہے، وہی شرک ہے. وہی شرک ہے. 36 پہیوں کا ٹیرولا ایک پہیے کی ہوا سے رک جاتا ہے اور ہوا ایک باریک سوراخ سے نکل جاتی ہے. یاد رکھنا اس بات کو. کچھ شرک بہت بڑا عمل، بہت بڑی چیز نہیں ہے. شرک بہت بڑا عمل ہے، چیز نہیں ہے، عمل ہے. کہ ایک معمولی سی چیز کا بھی کوئی مقام ہے، وہ شرک ہے. وہ شرک ہے. وہ شرک ہے، شرک. تو اللہ کے نزدیک تو بولو وہی ارادہ ذرے کے پیدا کرنے کا ہے اور وہی ارادہ ساری کائنات کا ہے، اور دونوں چیزوں کا کوئی ان کے نزدیک بولو کچھ نہیں ہے. ان کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صفات جو ہوتی ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھ دے، عمل بھی دے. صفات، وہ قادر ہے، قادر. وہ جس بھی صفات کا ہم نام لیں وہ بالکل ذات کے مشابہ ہوتی ہے. ذات کے
مشابہ ہوتی ہے اور وہ کام ہوتا رہتا ہے، نہ محسوس ہوگا اور نہ ہی نظر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کام کو مخلوق سے کرائے، وہ خود محتاج ہو گیا، پھر وہ خود محتاج ہے، اپنے کام کے کرانے میں وہ خود محتاج ہے۔ ایمان ویسی چیز نہیں ہے بھائی کہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ایمان ہو گیا، نہیں، یہ تو کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ ایمان تو وہ جیسے اپنی ذات میں ہے، جیسے اپنی صفات میں ہے، ایسا اس کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو پہلی چیز میں یہ دے رہا تھا کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی ذرہ کی کوئی وقت ہے، وہ شرک ہے، یعنی اس ذرے کی بھی طاقت تسلیم کری ہے تم نے، اس ذرے کی طاقت بھی تسلیم کری ہے۔ میں ساتھیوں میں کہہ رہا تھا اللہ کرے میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں کہ زمین آسمان، زمین اوپر کو جا رہی ہو، آسمان نیچے کو آ رہا ہو، اور میں سوچوں کہ اب کیا ہوگا، بچنے کا کیا طریقہ کرے، تو یہ وزن ہو گیا، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، کائنات کی کسی چیز میں بھی کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ وزن تو امر کا ہے۔ وزن کس چیز کا ہے؟ امر کا ہے، اللہ کے امر ارادے کا ہے۔ کائنات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جیسے یہ ابتدا میں نہیں تھی تو کوئی وزن نہیں تھا، تو یہ اس کی انتہا میں بھی یہ جو نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ تو جیسے ایک ذرہ اوپر سے گر رہا ہو تو ہمارے نزدیک کوئی وزن نہیں ہے، ایمان والے کے نزدیک پوری کائنات کا بھی یہی وزن ہو، یہی وزن ہو پوری کائنات کا، کوئی وزن نہیں ہے۔ اور ایک بات بتا دو، غور سے سننا، جتنے اہل اللہ ہیں وہ آپ کو ایسے معلوم ہوں گے جیسے یہ ڈر کے جا رہے ہیں، وہاں نہیں، ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ لکھنے میں اور دیکھنے میں ایسا ہی فرق آتا ہے، لکھنے میں اور دیکھنے میں ایسا ہی فرق آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہو گیا تو جب گئے وہ ڈر کے نہیں گئے، حکم ہو گیا ہے، مگر حال اس کا ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ڈر کے جا رہے، ڈر کے نہیں جایا کرتے، ڈر نہیں ہوا کرتا مومن میں۔ وہ اس لیے لے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ ہم اظہار کریں ان پر اپنی قدرت کا۔ اسی میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کائنات کی کسی بھی چیز سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے، ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ آپ کریں گے سب۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، احکام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا علم ہوتا ہے، احکام جو ہوتے ہیں، ارادہ جو ہوتا ہے علمی کا، مگر ارادہ بدل دیا جاتا ہے۔
ارادہ بدل دیا جاتا، کلو من علیہا فان ہو جائے گا، ارادہ ہے اسے بدل دیں گے، مگر احکام جو حکم ہوتا ہے وہ بدلا نہیں جاتا، وہ بدلا نہیں جاتا، وہ علم کا ہے، وہ علم ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا علم ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات کا علم ناقص ہو جانا تو ذات ہی ناقص ہو جاتی ہے، ذات ہی ناقص ہو جاتی ہے۔ علم میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں پوری کائنات ان کا علم ہے، پوری کائنات کا وجود ان کا علم ہے، اور کائنات کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کا مزاج بھی ان کا علم ہے، ان کی حاجتیں بھی ان کا علم ہے، انہیں کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، یاد رکھو اس بات کو، جیسے ابتدا میں تھا کچھ نہیں تھا، یہ سارا نظام کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کہیں کچھ بنا کے دکھا رہے ہیں، کہیں کچھ طاقت ظاہر کر رہا ہے، کہیں کچھ، یہ کچھ ہے نہیں، بالکل یہ اللہ کا علم ہے، بس اللہ کا علم ہے۔ تو ساری تمام کے تمام تخلیق یہ ان کا علم ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئے گی سمجھ میں۔ 2 لاکھ کا موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور علم اس کا ہے جو نے بنایا ہے۔ بولو بھائی، آ رہی سمجھ میں؟ 2 لاکھ کا موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور علم کس کا ہے؟ یعنی ایجاد کس کی ہے؟ جس نے ایجاد کیا ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے، سب اس کے بھی، ہاں، ایک رتی برابر بھی اس کے علم، اس کے دماغ کی کھو جو ہے، دماغ کا جو استعمال ہے، یہ استعمال ہے دماغ کا، اس میں ایک رتی برابر، ایک پیسے کی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، سارا نظام رک جائے گا اس کا، سارا نظام رک جائے گا اس کا، ہو ہی نہیں سکتا تمہارا کیس ختم ہو گیا ہو بیلنس تو اور یہ چلتا رہے۔ سوچو یار، بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ڈبہ ہے، یہ کیا ہے؟ 2 لاکھ کا ڈبہ جھنجھنا، تو ایک انسان کی ایجاد، عقلی ایجاد، عقلی ایجاد اس کے کنٹرول میں ہے، تو ایک اللہ کا علمی نظام، اللہ کا علمی نظام کتنا کنٹرول میں ہوگا، کتنا کنٹرول ہوگا اس کا؟ مجال نہیں ہے، یہ جو کچھ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ ان کا علم ہے، ان کی کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں ہے، کنٹرول ہے۔ یہ ہمیں دکھ رہا ہے، یہ بھاگ کے آ رہا ہے، یہ چل کے جا رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، ہم بلا رہے تھے جہاں دکھائی دے رہا ہے، نہیں، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کا علم ہے، علم۔ تو اللہ نے دین جو تجویز کیا ہے، اب اندازہ لگاؤ کون سے علم کو سامنے رکھ کے کیا ہوگا، کون سی تجویز ہوگی ہے؟ بولو، کون سی تجویز ہوگی؟ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے مزاج کی تخلیق اللہ نے نہ کی ہو، اس کا علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ دین تجویز کر رہا ہے اور وہ اس کا مزاج اس میں نہ ہو۔ ایک دو 42 کیس میں بولا نا، 1 42 لمبا، 2 4 انچ چوڑا،
وہ ساری دنیا بھر دی اس نے، دو میں ساری دنیا بھر دی. ارے اللہ کے علم میں ایک رکعت نماز، 2 رکعت نماز میں ساری کائنات کو بھر ڈالا ہے. یہ وقت ہی بھری گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بھر گیا. اب سوچو ذرا، یہ دین جو ہے یہ ان کے علم کی تجویز ہے. کون سے علم کی؟ ارے بولو نا، جس سے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے مزاج کو پیدا کیا ہے، اس کی ساری چیز پیدا کی ہے، وہ مزاج یہاں پر موجود ہے. سمندر تک کا مزاج اس میں موجود ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سمندر کا مزاج اس میں نہ ہو اور سمندر کا کوئی مزاج نہ ہو. آگ کا مزاج اس میں موجود ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آگ کا کوئی مزاج نہ ہو اور وہ اس میں نہ ہو. ساری کائنات کے مزاج ان کے علم کی تخلیق ہے، اور یہ تجویز جو ہے سارے علم کی تخلیق ہے. یہ تمام مزاج اس میں ساتھ یہ ہیں. اگر یہ آدمی دین پر موجود ہے، ساری کائنات کو مسخر کر دیا جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا. ارے ہم شیر کو کیسے مسخر کرتے ہیں؟ شیر کو کیسے مسخر کرتے ہیں؟ بولو بھائی، سلاخوں میں بند کر کے. بولو تو ایسے تو کوئی بھی کر دیتا ہے. پھر کمال کیا ہوا اللہ کا کہ اس کو سلاخوں میں مسخر کیا جائے. ان کی تدبیر میں مسخر ہے سب. تمام سمندر مسخر ہے، تمام آگ کے شعلے مسخر ہے، دشمنوں کے قلوب مسخر ہے، سب کچھ مسخر ہے. اس لیے آدمی اللہ پر مطمئن ہوتا، اس پر اللہ پر مطمئن ہوتا. تو میں کہہ رہا تھا اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. دین جو ہے یہ ان کے علم کی بولو تجویز ہے. علم کی کون سے علم کی؟ جس علم کو پہلے بھیج دیا ہے. شیر کو ایسا بنایا، منظر کو ایسا بنایا، سانپ کو ایسا بنایا، آدمیوں کے مزاج کیسے کیسے ہیں، شیر بھیڑیوں سے بھی اوپر بنا دیے. ہاں یہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ سارا مزاج. ہاں ان کے ہاں دنیا ہے. بولو نا، ارے بولو نا، ایک اس میں ایک بالش کے ڈبے میں ساری دنیا بھر رکھی ہے. اسے تو سب تسلیم کر لیں. ایک بٹن مارا وہ آ گیا، امریکہ آ گئی، لو انگلینڈ آ گیا، لو صاحب آسٹریلیا آ گیا، ہندوستان کا یہ صوبہ آ گیا. ایک بٹن دبایا اور وہ آ گیا. بس سوچو. ارے بجلی کا دیکھا نا تم نے؟ ایک پلاس میں ربڑ چڑھا دی سب ہینڈ میں. ہاں اب وہ پلاس کو مکان بیٹھ رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کر کے دکھا دیا. شیر کچھ نہیں ہے، دریا کچھ نہیں ہے، آگ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز کچھ نہیں ہے. یہ امر الہی ہے، بس وہ کچھ نہیں. اور ہم پہ وہ امر الہی ہے جو اس پہ غالب ہے. تو میرے دوستو دین جو ہے، پہلی بات تو میں نے یہ کہی، ایک ایمان والا کسی رتی برابر سے بھی نہیں. یہ پہاڑ برابر کو ایسی مخلوق ہو، کروڑوں کو جو ہی نکل جائے، یہ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتا. تجویز ہو چکی ہے، تجویز ہو چکی ہے. تجویز بولو ہو چکی ہے. میں کہہ رہا تھا سلاخوں میں تو شیر کو آدمی مسخر کر لیتا ہے. شیر مسخر ہو جاتا ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کچھ نظر نہ آئے اور مسخر ہو. وہ کچھ نظر نہیں آئے اور وہ ایسا ہو. تو یہ میرے دوست ہو، یہ سی بات میں کہہ رہا ہوں. اللہ
کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو کر کے دکھا کر جاتے ہیں. کر کے ہاں بولو جی. دنیا کا کوئی ایک آدمی بتاؤ کہ ایک کٹورے دودھ میں سے اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دودھ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تو پیالہ ختم نہیں ہوتا. کوئی دنیا کی تحریک بتاؤ, کوئی دنیا کا ہنر بتاؤ, کوئی دنیا کی کوئی ایسی اسکیم بتاؤ کہ ایک کٹورا دودھ ہو اور وہ کروڑوں آدمی اس کو پی لے. حتیٰ کہ اللہ کرے ذہن میں آ جا رہی ہے, ذہن میں آئے, ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بھی مسخر کر دیا ہے دکھانے کے لیے. دودھ بھینس سے ہی نہیں نکلے گا, بولو نا, دودھ کٹورے سے بھی نکلے گا, دودھ کٹورے سے بھی نکلے گا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تجویز کو ظاہر کر کے جاتے ہیں, ظاہر کر کے جاتے ہیں, ظاہر کر کے جاتے ہیں. تو آپ سب بھی کرو گے, ہیں کرو گے, ہیں بولو کرو گے. ارے ابھی شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں, اسی شک میں. اچھا آج میں تم سے پوچھتا ہوں, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ. دیکھو ان تنصروا اللہ, اے ایمان والو آپ ہمارا تعارف کراؤ, ہمارا تعارف کراؤ. ایمان والے کو ضرورت نہیں تھی ینصر کی, یاد رکھنا اس بات. ایک ایمان والا ہو, اللہ کو اس کی تمام صفاتوں سے تسلیم کرتا ہو تو اسے ینصر کی ضرورت نہیں ہے. میں غور سے سننا بات, آپ بھی سن لو یار, میں اس پہ ختم کر رہا ہوں. ہاں یہی تو بھیا, تمہارا آنے سے ڈر ہو جاتا سب, سمجھے نہیں سمجھے. ایمان والے کو ینصر کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والے کو بولو ینصر کی ضرورت نہیں ہے. ینصر اس لیے ہے کہ تاکہ عوام دیکھ لے جو ایمان میں داخل نہیں ہے یہ ینصر والے ہیں. اس دین میں ینصر بھی ہے, بس سمجھ لینا اس بات کو. یہ مسلمان کے لیے نہیں ینصر, اسے ایمان لے آیا اس پر اللہ کے تمام صفاتوں کے ساتھ میں. یہ جتنا مد مقابل ہے یہ اس کے لیے ینصر ہے. اللہ فرشتوں کو نازل فرمائیں گے, خود وہ موجود ہوں گے تاکہ یہ بھی ہدایت پہ آ جائے. اللہ مجھ کو آپ کو توفیق کرے. سب تیار ہے اس کے لیے, ہیں لو جی سب تیار. جن ساتھیوں کو جماعت نمبر نہیں ملا یا جماعت مکمل ہے پرچہ نہیں ملا تو وہ تشکیل تفقد کے 4 نمبر خطے سے 8 نمبر تک جا کر پرچہ لے لے. ابھی آپ حضرات ایسے ہی قبلے رخ بیٹھیں, اپنی تسبیح پوری کریں, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, دعاؤں کا اہتمام کریں. اگر کسی کو ضرورت حاجت ہے وضو وغیرہ کی تو وہ اٹھے, باقی سب اطمینان سے بیٹھے رہیں. مغرب کے بعد بہت اہم بات ہوگی. ہم یہاں جو آئے ہیں یہاں پر دین کی بات سننے, سمجھنے, زندگیوں کے بدلنے کے ارادے کرنے کے لیے آئے ہیں. ادھر ادھر چلت پھرت نہ کریں دیا دام. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. جا رہا